سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ شکر کریں یا نہ کریں اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کی ذات ان سب سے بالا و برتر ہے، اس سارے شرک سے اور نافرمانی سے اور ان کی سب ہٹ دھرمی سے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاک ہے وہ ذات خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیے ازواج سارے کے سارے. ازواج کا لفظ زوج سے ہے، اور زوج کہتے ہیں پیر کو، اسپاؤس کو، جوڑے کو، ہم مثل اشیاء کو. جوڑا یا تو نر اور مادہ کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت، یا بکری بکرا، یا بلی، اور اسی طرح میل فیمیل جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں، یہ بھی جوڑے ہیں ایک دوسرے کے. اسی طرح جوڑے کا اطلاق نر اور مادہ کے علاوہ ہم مثل کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک جیسا ہونا. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ نر مادہ ہے، کیا ہے؟ پیر ہے نا. تو ان کو جوڑا کب کہتے ہیں؟ وہ جوڑ کیسے ہے؟ جیسے وہ ایک جیسے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں تو یہ ہاتھوں کا کیا ہے؟ جوڑا، پیر ہے نا. تو اس میں سے کیا نر ہے اور کیا مادہ ہے؟ کچھ نہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے سارے جسم کے اندر رائٹ اور لیفٹ میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کا ایک طرح سے جوڑ بنتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ نر مادہ کی شکل میں یا کسی بھی دوسری شکل میں. تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے ازواج پیدا کیے سارے کے سارے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے مراد ہے نباتات، پودے، درخت، پھول، پھل وغیرہ. ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے یعنی انسانوں میں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، جن کا ان کو علم بھی نہیں ہے، ان میں بھی جوڑے ہیں. کیا نہیں جانتے؟ یا تو ان کا جوڑا ہونا نہیں جانتے، ویسے جانتے ہیں ان چیزوں کو. مثلا پانی ہے تو پانی میں کہاں کیا جوڑے ہیں نہیں پتا، یا ہو سکتا ہے چند لوگوں نے کچھ ڈسکور کیا ہو. پہاڑوں میں کیا جوڑے ہیں، کس قسم کے جوڑے ہیں، یا ستاروں میں کیا ہے. اور پھر ایسی ایسی عجیب مخلوقات جو سمندر کی تہہ میں ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو آسمانوں میں رہتی ہیں، ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں، مثلا کسی نے حور نہیں دیکھی، تو وہ اسی طرح کی اور چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں جوڑے بنائے ہیں، اور تنہا واحد ایک وہی ہے، صرف وہ اکیلا ہے. اور جوڑے کا مطلب یہ بھی نہیں ضروری طور پر کہ ایک اور ایک دو ہی کی شکل میں جوڑا ہو، یعنی اپوزٹ چیزوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کالا اور سفید، وہ ایک دوسرے کا جوڑ بن جاتا ہے. اسی طرح ہم مثل چیزیں، ایک اوریجن سے آئی ہوئی چیزیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مما لا یعلمون، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ فلاں چیز کا جوڑا کہاں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جسم میں جو دل ہے اس کا جوڑا کدھر ہے. تو ہو سکتا ہے دل کے اندر ہی کچھ پھر خانے بنے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں یعنی الگ الگ نہ ہو، اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہو. اور ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا جوڑا ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. فرمایا مما لا یعلمون، وہ سارا کیا ہے؟ تمہاری لا علمی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا جوڑ کہاں ہے. اور اس جوڑ سے ایک بیلنس یا ایک اعتدال بھی ہے. ہر چیز دوسرے کو سپورٹ دینے والی، ہر چیز دوسرے کے لیے ایک مددگار ہے، سپورٹ ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور انسان کو ایک دن یہاں سے وہاں جانا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ النحل میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں، تم نہیں جانتے. ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز جانتا ہو، اس لیے وہ اپنے علم پر، اپنی عقل پر انحصار نہیں کر سکتا، اسے اس کے لیے اپنے رب پر ہی ایمان لانا ہوگا. اور جہاں تک یہ جوڑوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں شاید آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا اور سنا ہو. سورۃ الذاریات میں بھی جیسے آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی یہ جوڑے ہر چیز میں ہیں، اور یہ کس لیے بنائے؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراک ایک سائنٹسٹ تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی 1934 میں کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ پارٹیکل کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے.
اور یہاں کلھا کا لفظ ہے اور سورۃ الذاریات میں کل شیء کا لفظ ہے. اور پھر یہاں آیت کے اختتام میں کیا فرمایا؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. تو یہ کہتے ہیں کہ جو گیلیکسیز وغیرہ ہیں وہاں بھی یہ جوڑے موجود ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہر جگہ یہ نظریہ اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس نے کافی اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق بے مقصد اور بے معنی نہیں. ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر یا پودوں کے اندر یا اور چیزوں کے اندر نشو و نما یا پروگرس جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ جوڑے بننے سے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو تکبر زیبا نہیں، وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں، وہ اپنی بنیادی ضروریات میں بھی دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ہر چیز، کسی بھی چیز کو پروڈکٹیو ہونے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہے، تب وہ اپنے مقصد کو صحیح طور پر پورا کر سکتی ہے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر بھی خالق و مالک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون